امام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت دی تھی۔ ہاں جی، جب وہ آئے اس وعدے کے مطابق، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ایمان لائے، اکثریت نے انکار کر دیا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا، جہاں بھی بھیجا، جس کو بھی بھیجا، اکثریت نے اس کا انکار کیا۔ وہ لوگ تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ہاں جی، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب ہم جب ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، ہاں جی، ایمان لانے والوں سے اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور تمہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ اچھا یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے، پہلے میری بات مکمل ہونے دیں۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الوصیت میں خلافت کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے بعد وہ دوسری قدرت آئے گی، جب تک میں نہ جاؤں وہ نہیں آئے گی، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے۔ اس طرح کی باتیں الوصیت میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی تو لکھا ہے نا وہ دوسری قدرت آسمان سے نازل ہوگی۔ فرمایا کہ جیسے ابو بکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان والوں کو سنبھال لیا تھا اور ایک ہاتھ پر جی ابو بکر صدیق کن کے خلیفہ تھے؟ میری بات سنیں، آپ میرے ساتھ فضول بحث کرنا چاہتے ہیں یا بات کو سننا چاہتے ہیں؟ نہیں میں بحث نہیں کر رہا ہوں، یہی سوال تو وہ بندہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی حضرت ابو بکر صدیق کی انہوں نے مثال دی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں، 7 آیت استخلاف کی انہوں نے مثال دی ہے، اور آیت استخلاف میں مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے اور وہ مجددین ہوں گے۔ وہ کہتا ہے جی کہ مرزا صاحب نے صاف لکھا ہوا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اب آپ مجھے گالیاں نہ نکالنی شروع کر دینا جیسے آپ نے پہلے نکالی ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت استخلاف کی شرح ہے، ان میں جن خلیفوں کا وعدہ کیا گیا وہ مجددین ہے، نہ کہ کوئی کمیٹی کے خلیفے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ ہاں جی، اب تو نہیں آپ بولیں گے میری بات پہ؟ میں تو بولتا ہی نہیں، میں تو آپ سے اجازت لے کے بول رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے ہر دفعہ جب میں نے جواب شروع کیا ہے میری بات کو ٹوک دیا، کاٹ دیا۔ آپ ایک سوال کا ایک جواب دینا، پھر مجھے سوال کرنے دیں پلیز۔ نہیں، میں کوئی سوال نہیں کرنے دوں گا۔ یہ نیچ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جو اگر نہیں دل مطمئن ہوتا تو نہ مانو، ہمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مانیں گے لیکن قرآن کی روح سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حکم سے مانیں گے جو انہوں نے فرمایا ہے۔ تو جب ان کے حکم میں بتاتا ہوں تو تمہاری گانڈ میں مرچیں لگ جاتی ہیں، ایک سیکنڈ بھی چپ نہیں کرتے ہو۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، آپ گندی زبان استعمال نہ کریں پلیز۔ اس لیے میں کرتا ہوں کہ آپ کو شرم آئے۔ روکنا مجھے چھوڑیں، مجھے روکنا ٹوکنا بند کریں۔ بات کو اگر سوال کیا تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ وہ جو اس میں آیت استخلاف میں کہ جس طرح تم سے پہلے خلیفے بنائے گئے، اس میں کن خلفاء کا ذکر کیا گیا؟ اب سنیں، اب بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں گے تو میں نہیں بولوں گا۔ میں اس بات کا جواب دیتا ہوں، اگر بولو گے تو میں تمہارا نمبر بلاک کر کے تمہیں ڈیلیٹ کر دوں گا اپنی اس میں سے، بالکل بلاک ہمیشہ کے لیے۔ لیکن میں تو بدتمیزی کوئی نہیں کر رہا نا آپ کے ساتھ۔ نہیں، لیکن تم میری بات کو سن نہیں رہے ہو۔ اچھا آپ بات کریں۔ جو بھی اعتراض کرتے ہو میں اس کا جواب شروع کرتا ہوں۔ اب آپ تم پہ بھی آ گئے ہیں، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے۔ اس لیے انتہا نہیں ہے، یہ آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ بدتمیزی کرنی کس سے سیکھی ہے آپ نے؟ میں بتاتا ہوں، جب کوئی انسان جان بوجھ کے دوسرے کے ساتھ سنگ پھسا لیتا ہے اور بات کو سنتا نہیں ہے، ہاں جی، تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اچھا چلے بتائیں وہ کن خلیفوں کا ذکر آیت استخلاف میں؟ ہاں، اب بولنا نہیں ہے۔ ہاں جی، آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ وہ پہلے لوگ کون تھے؟
ਗਾਂ ਦੀ ਫੋਦੀ ਚ ਮੂਤਰ